अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। ईरान में जंग को 26 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, मगर अब पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की मुश्तरका सालिसी की कोशिशों के नतीजे में मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। अब से कुछ देर पहले अमेरिका की जानिब से जंग के खात्मे के लिए पेश करदा 15 निकात पर ईरान का जवाब भी सामने आ गया है और ईरान ने ये तजावीज़ मुस्तरद करते हुए अपनी 5 शराइत बता दी हैं जिनके तहत जंग का खात्मा होगा। अहम बात यह है कि गुज़श्ता 2 दिनों से खबर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए बातचीत में किरदार अदा कर रहे हैं और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इस हफ्ते इस्लामाबाद में आला अमरीकी और ईरानी हुकाम के दरमियान अहम बातचीत हो सकती है। जबकि आज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने भी कहा कि उन्हें तवक्को है कि अमेरिका और ईरान इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर ज़्यादा वसी दायराकार के होंगे। इससे पहले अमेरिका की जानिब से जंग ख़त्म करने के लिए पेश किए गए 15 निकाती मनसूबे की अहम तफसीलात भी सामने आई और फिर यह खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने तजावीज़ ईरान तक पहुँचा भी दी। फिर ये इम्कान जाहिर किया गया कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इस हवाले से अहम ब्रेक थ्रू भी सामने आ सकता है। मगर इसके थोड़ी ही देर बाद ईरानी मीडिया ने खबर दी कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है और जंग के खात्मे के लिए ईरान की अपनी 5 शराइत भी सामने आ गई हैं। साथ ही ईरान की जानिब से अभी भी अमरीका की संजीदगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं और ईरानी हुकाम को के माजी की तरह एक बार फिर ट्रंप इंतजामिया मुज़ाकरात के बहाने ईरान पर हमले की नई तैयारियां कर रही है। इस हवाले से ईरान की प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने बताया है कि ईरान ने अपने ऊपर मुसल्लत शुदा जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के प्रपोजल पर मनफी जवाब दिया है और कहा है कि जंग का खात्मा ईरान की अपनी शराइत और वक्त के मुताबिक होगा। पेश करदा प्रपोजल की तफसीलात से आगाह ईरानी ओहदेदार ने मजीद बताया कि ईरान अमेरिका के सदर ट्रंप को जंग के खात्मे के वक्त का तयन करने की इजाज़त नहीं देगा। ईरानी ओहदेदार ने मजीद बताया कि ईरान जंग को इस वक्त ख़त्म करेगा जब वो खुद फैसला करे और जब उसकी अपनी शराइत पूरी हो और ईरान अपने दिफा को जारी रखेगा। जब तक उसके मुतालबात पूरे ना होंगे वो दुश्मन को भारी ज़रबे लगाता रहेगा। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका मुख्तलिफ सिफारती ज़राए से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है और ऐसी तजावीज़ पेश कर रहा है जिन्हें ईरान बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी समझता है और इन तजावीज़ को मैदान जंग में अमेरिका की नाकामी की हकीकत से अलग समझता है। प्रेस टीवी ने मजीद बताया कि ईरानी ओहदेदार ने अमेरिका के साथ होने वाले पिछले 2 मुज़ाकराती दौरों का हवाला देते हुए मुज़ाकरात की इस पेशकश को भी धोखादही करार दिया और कहा कि दोनों मौक़े पर अमेरिका का हकीकी मकसद बामानी बातचीत में शामिल होना नहीं था और इसीलिए ईरान ने एक दोस्त मुल्क के जरिए पहुंचाई गई मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशकश को कशीदगी बढ़ाने की चाल करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। प्रेस टीवी की इस रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ईरानी ओहदेदार ने जंग खत्म करने के लिए ईरान की 5 मखसूस शराइत बताई हैं जिनके मुताबिक दुश्मन की तरफ से जारियत और कत्ल व गारत का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए और ऐसे ठोस इक़दामात किए जाएँ जो ये यकीनी बनाएं कि ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत ना की जाए। इसी तरह जंग के दौरान होने वाले ईरान के नुकसानात और मुआवजे की वाज़े और यकीनी अदायगी की ज़मानत भी दी जानी चाहिए और ईरान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा होगा और ख़ित्ते में मौजूद तमाम मज़ाहमती ग्रुप्स के लिए अमन कायम होगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तार हुकूक का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ किया जाए और इसकी ज़मानती दी जाएंगी। ईरानी ओहदेदार ने मजीद बताया कि ये शराइत जिनेवा में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान ईरान की जानिब से पेश किए गए मुतालबात के अलावा है और ईरान ने तमाम मुख़लिस सालिसों को ये वाज़े कर दिया है कि जंग बंदी सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगी जब ईरान की तमाम शराइत कबूल की जाएंगी। ईरानी हुकाम ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इससे पहले कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और जब तक इन शराइत पर अमल नहीं होता ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ऐसे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका ख़ित्ते में मज़ीद हज़ारों फ़ौजी भेजने की तैयारी कर रहा है जिन्हें मुमकिन तौर पर ईरान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अहम बात यह है कि ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की जानिब से पेश करदा मुज़ाकरात की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है मगर गुज़श्ता कई दिनों से अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए बेताब है। कल मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और हम वहाँ सही लोगों से बात कर रहे हैं और वो मुआहदा करने के लिए बेहद बेताब है। We're having, by the way, a tremendous success, as you know, in Iran. We had one in Venezuela, and now we're having one in Iran. They have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. सिर्फ यही नहीं बल्कि कल सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरानी हुकाम ने उन्हें एक तोहफा भी दिया है जो बहुत कीमती है।
They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money, and I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize, and they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did, but what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone, as the expression goes, the past supreme leader. And then the new supreme leader was racked up, at a minimum racked up pretty good, and everyone else was gone. And then many of the people in the third tier are gone, but we're dealing with a group of people that I think turn out. And the present, the gift they made to us was very significant. And they said they were going to do it, and it happened, and they're the only ones that could have done it. ट्रंप एक के बाद एक करके ईरान से मुतालिक दावे कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, मगर ईरान की जानिब से इन दावों को बार बार मुस्तरद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम दे रहा है। कल ईरान की खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने एक बयान में ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि जिस स्ट्रेटेजिक ताकत का तुम दावा करते थे वो अब स्ट्रेटेजिक नाकामी में बदल चुकी है। आप खुद को दुनिया की सुपर पावर कहते हो, अगर इस मुश्किल से निकल सकते हो तो अब तक निकल चुके होते। अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम मत दो। जिस स्ट्रेटेजिक ताकत का आप दावा करते थे वो अब स्ट्रेटेजिक नाकामी में बदल चुकी है। आप खुद को दुनिया की सुपर पावर कहते हो, अगर इस मुश्किल से निकल सकते होते तो अब तक निकल चुके होते। अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम मत दो। आपके वादों का वक्त खत्म हो चुका है। आपकी आपस की लड़ाइयाँ अब इस हद तक पहुँच गई हैं कि अब खुद अपने ही साथ मुज़ाकरात कर रहे हो। हम साफ और वाज़ेह ऐलान करते हैं कि जब तक हमारी मर्जी ना हो कोई भी सूरत हाल पहले जैसी नहीं हो सकती, और ये इरादा उसी वक्त पैदा होगा जब आपके आलूदा जहनों से ईरानी कौम के खिलाफ किसी भी इक़दाम का ख्याल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने सदर ट्रंप की जानिब से पेश किए गए 15 निकात को मुस्तरद कर दिया है, मगर ट्रंप इंतजामी की जानिब से जंग के खात्मे के लिए पेश इस 15 निकाती मनसूबे की तफसीलात फ़िलहाल वाज़ेह नहीं है। तहम अमरीकी मीडिया और इसराइली मीडिया मुख्तलिफ ज़राए का हवाला देकर 15 में से 14 निकात की तफसीलात रिपोर्ट कर रहे हैं और अब तक सामने आने वाली इन तफसीलात के मुताबिक पहला नुक्ता यह है कि ईरान को अपने मौजूदा जौहरी सलाहियतों को ख़त्म करना होगा। दूसरे नुक्ते के मुताबिक ईरान को वादा करना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। तीसरा नुक्ता यह है कि ईरानी सरजमीन पर यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। चौथे नुक्ते में यह कहा गया है कि ईरान को 60% तक अफजूदा तकरीबन 450 किलोग्राम यूरेनियम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले करना होगा और यह अमल एक शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल होगा जो बाद में तय किया जाएगा। पाँचवां नुक्ता यह है कि ईरान के नतंज, इस्फहान और फर्दो के जौहरी मराकज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए। इसी तरह छठे नुक्ते के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान में मुकम्मल रसाई दी जाएगी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शफाफियत और निगरानी की इजाज़त दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सातवें नुक्ते में ईरान से मुतालबा किया गया है कि वो खत्ते में अपने प्रॉक्सी पैराडाइम को तर्क करें। इस तरह आठवां नुक्ता यह है कि ईरान को खत्ते में मौजूद अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स की माली मावनत, रहनुमाई और हथियार फराहम करने का सिलसिला बंद करना होगा। नवे नुक्ते में ये बात कही गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहना चाहिए और उसे एक आज़ाद समंदरी रास्ते के तौर पर काम करना चाहिए। 10वें नुक्ते में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात की गई है और कहा गया है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की हद और मिकदार महदूद होनी चाहिए और इस हवाले से मखसूस हदूद बाद में तय की जाएंगी। इससे मुंसलिक 11वां नुक्ता यह है कि ईरान की जानिब से मुस्तकबिल में मिसाइल्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने दिफा तक महदूद होगा। इसके आगे के निकात में इस मंसूबे से ईरान को मिलने वाली रियायतों और फ़ायदों का हवाला दिया गया है और 12वें नुक्ते में लिखा है कि इसके बदले बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से ईरान पर आए तमाम पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाएंगी। 13वें नुक्ते के मुताबिक अमेरिका बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट समेत ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम में मदद करेगा और इसके बाद अगले नुक्ते में कहा गया है कि ईरान की जानिब से किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में खुदकार तौर पर पाबंदियों की इजाज़त देने वाले स्नैप बैक मैकेनिज़्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी ईरान पर अब कोई खुदकार पाबंदियाँ नहीं लगेंगी। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से निकात को मुस्तरद करने की खबर आने से पहले ही खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि ईरान इन मुज़ाकरात को भी माजी की तरह अमेरिका की एक चाल समझ रहा है और इस हवाले से अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि ज़राए के मुताबिक ईरानी हुकाम ने सालिसी करने वाले ममालिक को बताया कि सदर ट्रंप ने उन्हें 2 बार धोखा दिया, वो अब दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते। ईरानी हुकाम ने सालिस ममालिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को ये भी बताया कि अमरीकी फ़ौजी नकलो हरकत और ट्रंप का बड़ी तादाद में फ़ौजी कुमक भेजने का फ़ैसला उनके इस शक को बढ़ा रहा है कि अमन मुज़ाकरात की पेशकश महज एक चाल है। जबकि सदर ट्रंप के एक मुशीर के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के नज़दीक फ़ौजी ताकत जमा करने का मतलब ये है कि वो ताकत के ज़ोर पर मुज़ाकरात को संजीदगी से ले रहे हैं।
نہ کہ کسی بدنیتی کی وجہ سے۔ ایسے میں ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی حکام کو پیغامات بھیجے ہیں کہ صدر ٹرمپ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہیں اور انہوں نے مذاکرات میں نائب صدر جے ڈی وینس کی ممکنہ شمولیت کو اس کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے 2 امریکی ذرائع کے مطابق اسٹیو وٹکاف نے خود جے ڈی وینس کی سفارش کی ہے کیونکہ ان کے عہدے کی اہمیت زیادہ ہے اور ایرانی حکام انہیں جنگی موقف رکھنے والا بھی نہیں سمجھتے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے مطابق ٹرمپ ایک ہی وقت میں سفارتکاری اور فوجی کشیدگی دونوں آپشنز تیار کر رہے ہیں تاکہ حالات کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ ان حکام کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ہو بھی جائیں تب بھی مزید 2 سے 3 ہفتے جنگ جاری رکھنے کا منصوبہ ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ نے منگل کو امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ کو ایران پر فوجی دباؤ برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ہی پیٹ ہیگسیتھ نے اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم بامز کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ ایران مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں اپنے مذاکرات کار بھیجنے کے لیے تیار ہے مگر انہیں امریکہ کے پرانے مذاکرات کاروں پر اعتراض ہے۔ اور اس حوالے سے برطانوی اخبار دی گارڈین کے لیے ہینا ایلس پیٹرسن اور شامیر بلوچ کی خبر کے مطابق پاکستانی ذرائع نے بتایا ہے کہ اگر بات چیت آگے بڑھتی ہے تو امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس کو ممکنہ طور پر مرکزی مذاکرات کار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی قیادت ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف یا ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کرے گی، جو جنگ سے پہلے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری مذاکرات کی قیادت کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف مذاکرات میں ایران کی قیادت کریں گے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایک ایرانی سفارتی ذریعے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس ہفتے مذاکرات متوقع ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایران کو امریکہ پر بالکل بھی اعتماد نہیں ہے اور وہ کسی بھی بات چیت کے لیے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو مذاکرات کار کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری تھے مگر اسی دوران امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے، جس کے بعد سے ایرانی حکومت نے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی قیادت میں ہونے والے ان مذاکرات کو حملے کی منصوبہ بندی چھپانے کے دھوکے کے طور پر دیکھا ہے۔ اس حوالے سے ایک ایرانی سفارتی ذریعے نے بتایا کہ امریکہ کی پچھلی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے اور ایرانی قیادت ان مذاکرات کی درخواست کو بھی اسی طرح کی دھوکے بازی کے طور پر دیکھ رہی ہے تاکہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملوں کو تیز کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکے۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ ایرانی حکام امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو زیادہ قابل قبول رابطہ کار سمجھتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جے ڈی وینس کو امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کے فیصلے پر تحفظات تھے۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ امریکہ نے یہ 15 نکات اسرائیل کو بھی دکھائے ہیں جن پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا مگر کچھ خدشات ضرور ظاہر کیے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے اپنا 15 نکاتی منصوبہ شیئر کیا اور دعویٰ کیا کہ ایران نے کئی اہم نکات پر اتفاق کیا ہے، جبکہ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق یہ دستاویز اسرائیل کے موقف سے ہم آہنگ ہیں، لیکن اسرائیل کو اس بات پر شک ہے کہ ایران ٹرمپ کے تمام مطالبات مان لے گا۔ 2 اسرائیلی ذرائع کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ ایسا معاہدہ کر سکتے ہیں جو اسرائیل کے مقاصد سے کم ہو، جس میں بڑی رعایتیں شامل ہوں اور ایران کے خلاف حملے کرنے کی اسرائیل کی صلاحیت کو محدود کر دے۔ ایک تیسرے ذریعے نے کہا کہ اسرائیلی قیادت کو اس بات پر شک ہے کہ ایران نے واقعی وہ رعایتیں پیش کی ہیں جن کا امریکہ دعویٰ کر رہا ہے۔ 2 اسرائیلی حکام کے مطابق ثالثی کرنے والے ممالک میں سے ایک نے عارضی جنگ بندی کی تجویز دی ہے تاکہ تفصیلی مذاکرات ہو سکیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ فی الحال دباؤ برقرار رکھنے کے لیے جنگ کے دوران ہی مذاکرات کو ترجیح دے رہی ہے۔ ایسے میں امریکی اور اسرائیلی حکام مذاکرات ہوں یا نہ ہوں مزید 2 سے 3 ہفتے جنگ جاری رکھنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں مزید اضافے کی تیاریاں کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر وہ ان کوششوں کو مذاکرات میں پریشر ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ اس حوالے سے خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 2 ذرائع نے بتایا ہے کہ توقع ہے امریکی فوج کے اعلیٰ درجے کے 82nd ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں فوجی مشرق وسطیٰ بھیجے جائیں گے اور یہ اقدام امریکی فوجی تعیناتی میں اضافے کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے 18 مارچ کو یہ رپورٹ ہوا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ ہزاروں اضافی امریکی فوجی بھیجنے پر غور کر رہی ہے، جس سے خطے میں ان کے آپشنز میں اضافہ ہوگا اور یہ فوجی ایرانی علاقے میں تعینات کیے جا سکیں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ یہ واضح نہیں کہ فوجی مشرقی وسطیٰ کے کس حصے میں جائیں گے یا کب پہنچیں گے۔ ایک ذریعے نے یہ بھی بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران میں فوج بھیجنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن وہ علاقے میں ممکنہ مستقبل کی کارروائیوں کے لیے اپنی صلاحیت بڑھا رہے ہیں۔ ایک ذریعے کے مطابق پینٹاگون 3000 سے 4000 فوجیوں کو مشرق وسطیٰ بھیجنے والا ہے۔ ذرائع نے پہلے کہا تھا کہ امریکی فوج ایران کی جنگ میں مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے، جس میں ممکنہ طور پر امریکی فوجیوں کو ایران کے ساحل پر تعینات کر کے اسٹریٹ آف ہرمز کی حفاظت بھی شامل ہے۔ رائٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خارگ جزیرے پر زمینی افواج بھیجنے کے آپشنز پر بھی بات کی، جو ایران کی تیل کے 90% برآمدات کا مرکز ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے امریکہ کی فوجی سرگرمیوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایکس پر لکھا ہے کہ ہم خطے میں امریکی اقدامات خاص طور پر فوجی تعیناتیوں پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں. جرنیلوں نے جو کچھ بگاڑا ہے اسے سپاہی درست نہیں کر سکتے بلکہ اسے درست کرنے کے بجائے وہ نیتن یاہو کی ڈیلوژنز کا شکار بن جائیں گے. محمد باقر کالباف نے مزید لکھا کہ اپنی سرزمین کے دفاع کے ہمارے عزم کو نہ آزما. اس ساری صورتحال میں بلومبرگ کی خبر کے مطابق ترکی خلیجی ممالک کو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے اور ترکی نے خلیجی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں. اس سلسلے میں ترکی نے اپنی سفارتکاری تیز کر دی ہے اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر علاقائی ممالک سے رابطے بھی کیے ہیں. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے منگل کی رات اپنے کابینہ اجلاس کے بعد کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ خطے کے ممالک کے درمیان طویل لڑائی میں تبدیل ہو جائے. ایسے میں آج وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے گفتگو ہوئی ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے اپنے عزیز بھائی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات کی ہے. اس دوران میں نے سعودی عرب پر ہونے والے حالیہ حملوں کی ایک بار پھر مذمت کی اور ان مشکل حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی اور غیر مشروط حمایت کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے تحمل کو سراہتے ہوئے کشیدگی کم کر دشمنی کے خاتمے اور امت کی صفوں میں اتحاد کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے. اس دوران انہوں نے سعودی کراؤن پرنس کو علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج قطری امیر سے بھی گفتگو ہوئی ہے. ہم اسی تمام پیش رفت کے حوالے سے ہی بات کریں گے. اسامہ بن جاوید سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں مشرق وسطیٰ سے اور اسلام آباد میں جیو نیوز کے نمائندے داخلی سفارتی اور سیاسی معاملات پر رپورٹنگ کرنے والے اعزاز سید ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. اسامہ بن جاوید، بہت ہی بڑی پیش رفت اس کو قرار دیا گیا جب سفارتی سطح پر کوششیں شروع ہوئی اور پاکستان کا اس میں نام سب سے اوپر آیا کہ کس طرح سے ایران اور امریکہ کے مذاکرات ممکن ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے کیا باتیں اس سلسلے میں ہو رہی تھی مشرق وسطیٰ میں، اور اب جب ایک ابتدائی طور پر جواب آ چکا ہے ایران کا، آپ کی طرف سے بھی اس بارے میں خبر دی گئی کہ ایران کو تجاویز مل گئی تھی، پھر ان کی جانب سے مسترد بھی کر دی گئی، کیا اسی کو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب مذاکرات شروع ہو جائیں گے اس مرحلے سے آگے، یا بہت زیادہ امید نہیں لگائی جا سکتی اب اس آج کے جواب کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ امیدیں لگانا ایک حقیقت پہ مبنی صورتحال نہیں ہوگی، چونکہ اس وقت دیکھیے کہ آپ وہی تمام مذاکرات کی بنیادی شرط وہی تمام باتیں ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے رہی ہیں. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران اپنی جوہری صلاحیت ختم کر دے، اپنے ویپنز پروگرام کو ختم کر دے، اپنے خطے میں تمام جو اثر و رسوخ ہے اس کو ختم کر دے. امریکہ کے لیے جو ہے وہ ہرمز کا آبنائے ہرمز کھول دے اور خطے پہ حملے کرنے بند کر دے. تو یہ تمام چیزوں کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہوگی، جو کہ ایران کا کہنا ہے، کہ سب سے پہلے آپ ایران پہ حملے بند کر دیجئے، ایران کی قیادت کو نشانہ بنانا بند کر دیجئے، اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ آئندہ نہ آپ یا اسرائیل ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. تو اگر آپ یہ دیکھیے تو دونوں طرف آپ کو میکسیملسٹ پوزیشنز نظر آتی ہیں، کہ ایک طرف امریکہ کا ایک یہ بیانیہ ہے کہ جس میں ایران اپنے تمام ہتھیار ڈال دے، دوسری طرف ایران کی شرطیں ہیں کہ امریکہ اس خطے پر سے ہاتھ اٹھا لے. تو دونوں کے درمیان کافی فاصلہ باقی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے، اس پورے خطے میں مصر بھی ہے، ترکی بھی ہے، عمان بھی ہے، یہ تمام ممالک جنہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے ماضی میں، لیکن کسی کے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے جو آج پاکستان کے پاس ہے. پاکستان کے پاس وہ پوزیشن ہے کہ اس کو سعودی اور خلیجی ریاستوں کی تائید بھی حاصل ہے. پاکستان کے پاس جو ہے وہ رسائی ایران تک بھی ہے، اور پاکستان کی عسکری و سیاسی قیادت کو اس وقت ایک بڑا اچھا مقام واشنگٹن میں ملا ہوا ہے. تو اس وجہ سے پاکستان وہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے جو کوئی اور ملک نہیں کر سکتا. اور پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بہت ساری چہمگوئیاں یہ سننے میں آ رہی تھی کہ پاکستان سے کہا جائے گا کہ جی ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے. بہت سینئر ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان نے اپنی سرخ لکیریں امریکہ پر بھی اور ایران پر بھی واضح کر دی ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا، لیکن وہ اپنی بھرپور کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے جنگ کو روکا جا سکے، اس کے پیمانے کو محدود کیا جا سکے اور دونوں سائڈز کو دوبارہ ٹیبل پہ لایا جائے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے مذاکرات کے ذریعے، جو آخر میں ہونا یہی ہے کہ مذاکرات سے بات کریں گے، وہ بجائے اس کے کہ مزید جانی اور مالی نقصان ہو، وہ اب شروع کر دیں.
एजाज, पिछले एक बरस में पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारती कामयाबी हासिल की है, पूरी दुनिया में उसकी पजीराई हुई है। पिछले बरस जो भारत के साथ तनाज़ा था उसके अंदर पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी से, बेहतरीन कारकर्दगी से पूरी दुनिया में पजीराई हासिल की। अब ज़रा जनूबी एशिया से निकल कर बाहर मशरिक़ वस्ता का मामला है और इसमें कई ममालिक से पाकिस्तान के बहुत ही गहरे ताल्लुकात, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वक्त इस सिफारतकारी जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है और पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, इससे मुतालिक पेशरफ्त भी हुई, अब जवाब भी आ चुका है, क्या ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सिफारतकारी जिसका आगाज़ किया गया और उसमें पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया, वो इस वक्त किस मरहले पर है? किस तरह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हकीकत में ये मुज़ाकरात होते नज़र आएंगे इस्लामाबाद या फिर तुर्की के शहर अंकारा या किसी और मकाम पर? जुनैद, इसमें तो कुछ शक नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से सफारतकारी की जो जौहर है वो दिखाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि दोनों जो फ्रीकैन हैं उनको एक मेज पर लाया जाए। और इसमें बज़ाहिर लग तो ये रहा है कि दो फ्रीकैन हैं, लेकिन हर फ्रीक के पीछे भी एक फ्रीक है। यानी कि अमेरिका को अगर आपने टेबल पे लाना है तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस हवाले से इजराइल को भी एतमाद में लेगा, और ईरान को आप अगर टेबल पे ला रहे हैं तो आपने सऊदी अरेबिया के साथ भी एक पूरा कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। इस वक्त पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, नायब वजीर आजम हैं और वजीर खारजा हैं साक डार, वो इस खित्ते के मुतअद्दिद जो वज़राए खारजा हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा हैं, उनसे व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो मुख्तलिफ जो सरबराहान ममलकत से बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो भी इस जो 3 रुकनी टीम का एक कलीदी किरदार है जो कि पसे पर्दा रहकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो भी उनकी मामलत कर रहे हैं। पूरी कोशिश पाकिस्तान की ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे ज्यादा एस्केलेट ना करे, बल्कि अब तो चीजें बड़ी खुलकर सामने भी आई हैं कि पाकिस्तान ने ये भी कोशिश की इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले ही कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू ही ना हो, और फिर पाकिस्तान की बात को माना गया। और आपने देखा कि अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल पब्लिकली, नॉट लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो आया कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करता है, और जाहिर है इस्लामाबाद एक बाहमी इत्तेफाक की जगह हो सकती है। इसमें एक आध फ्रीक जो है वो सिक्योरिटी की वजूहात बयान करने की कोशिश कर सकता है, जिस तरह के बाज़ अमरीकी करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पर मुज़ाकरात हो तो हम हर तरह की सिक्योरिटी दें और हर तरह की ऐसा एनवायरनमेंट दें कि जो दोनों फ्रीक हैं वो आपस में बैठ के चीजों को तय कर लें। लेकिन स्पॉयलर्स भी हैं जो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात ना हो और हालात और ज्यादा खराब हो। साहब, जिस तरह से इब्तदाई खबरें आई उसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकन फ़िदान, मिस्र के बदर अब्दुल आती और इससे पहले ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमाद बहुत अहम किरदार अदा करते रहे थे। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात का मौक़िफ़ सामने आता रहा है। कतर और सऊदी अरब ये कह चुका है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो इस तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस वक्त जो सिफारती कोशिशें हो रही हैं उस पर कोई कतरी हुकाम की जानिब से, सऊदी हुकाम की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है, और क्या उनका भी कोई पस पर्दा किरदार हो सकता है, ख़ासतौर पर अब ईरान की जानिब से ये इब्तदाई तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद और उनके जो अहम तरीन 5 निकात सामने आने के बाद? मेरा ख्याल है जुनैद, इसको कहना कबल वक्त होगा कि ईरान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने अपनी शराइत सामने रखी हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का किरदार यह है कि पाकिस्तान वो कम्युनिकेशन चैनल है इन दोनों के दरमियान, जो इनकी बात उन तक और उनकी बात उन तक पहुंचा रहा है, क्योंकि एक एतमाद का बड़ा शदीद फुकतान है। आपको याद रहे कि ईरान पिछली 2 मरतबा जब मुज़ाकरात की टेबल पर गया है तो वहाँ पर उसके न सिर्फ लोगों को शहीद कर दिया गया बल्कि उसके ऊपर जंग कर दी गई अमरीका और इसराइल की तरफ। तो यकीनन पस पर्दा बहुत सारे ममालिक के किरदार हैं। यहाँ पे मशरिक़ वस्ता के मुल्कों का ये कहना है कि उनका इस वक्त इस बातचीत से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान का मामला है तो आप ये इस बात पे, मेरा ख्याल है हर आदमी को इस बात पे यकीन होगा कि सऊदी अरब और खलीजी रियासतों को एतमाद में लिए बगैर पाकिस्तान इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। पाकिस्तान के पास न सिर्फ उनकी हिमायत और तायीद मौजूद है, बल्कि ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान को हिमायत, इसकी बात की तायीद
تردید اور امریکہ کی طرف سے اس بات پہ بھروسہ دیا گیا ہے کہ پاکستان ان باتوں کو آگے پہنچا سکتا ہے. یہاں پہ جو سب سے کلیدی کردار ہے وہ جس کا نام کوئی نہیں لے رہا وہ ہے اسرائیل. اسرائیل کی ایما پر یہ جنگ شروع کی گئی. اسرائیل نے یہ بار بار کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان بیانات کے بعد بھی کہ وہ کسی قسم کا آف ریمپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اپنی جنگی کارروائیاں جاری رکھے گا. ایران کا جو یہ کہنا ہے کہ آپ جنگ بند کیجئے اور ہمارے لیڈرشپ کو قتل کرنا بند کیجئے, اس کی اندیا جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے. یاد رہے کہ امریکہ نے ایران میں بمباری ضرور کی ہے لیکن اساسینیشنز کا جو ٹارگیٹڈ کلنگز کا تعلق ہے وہ تمام اسرائیل کی وقت دھرا ہے. اور اس وقت بھی اسرائیل کی آج بھی, اب سے کچھ دیر پہلے میری کچھ دوستوں سے تہران میں بات ہو رہی تھی تو اس وقت ایئر ریڈ سائرنز جو ہیں وہ بج رہے ہیں. ایران کے جوہری تنصیبات پہ حملے جاری ہیں. یہ امریکہ کی طرف سے ایک طرف تو آلو برانچ دی جا رہی ہے کہ جی آپ آئیے اور ٹیبل پہ بیٹھیے, دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے اس خطے میں 50,000 کے قریب فوجی موجود ہیں, 5,000 کے لگ بھگ مزید آ رہے ہیں. امریکہ نے اپنی جنگی ساز و سامان کی سب سے بڑی کھیپ تاریخ میں آج تک پہنچا دی گئی ہے. امریکہ نے اس وقت جو کانگریس سے مالی مدد مانگی ہے وہ $200 ارب کی ہے. تو یقیناً مذاکرات ایک بہت اچھی پیش رفت ہے اور پاکستان کا اس میں موجود ہونا بہت خوش آئند ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک مذاکرات جنگی سائے میں مذاکرات کی چھتری دی جاتی رہے گی اس کی طرف سے کوئی دوررس نتائج مرتب نہیں ہو سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ واقعی یہ دونوں طرف سے اگر واقعی سنجیدگی ہے تو اس کے لیے کسی طریقے سے آپ کو جنگ بندی کی طرف جانا پڑے گا. اگر جنگ بندی نہیں ہوتی, اگر بم گرتے رہتے ہیں, اگر ایرانی رہنما قتل کیے جاتے رہتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ تہران سے کون راضی ہوگا کہ وہ پاکستان یا انقرہ جائے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہو کہ انہیں قتل نہ کر دیا جائے, اور یہ بات کی کون گارنٹی دے گا کہ امریکہ اور اسرائیل آئندہ حملہ نہیں کریں گے, جو کہ ایران کی بنیادی اور کلیدی شرط ہے. اب اعزاز, جس طرح سفارتی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کچھ اس کی ضروریات ہوتی ہیں, اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ بات نہیں کی جا رہی ہے براہ راست. اندرونی طور پر خبریں سامنے آ رہی ہیں, آپ جیسے دیگر کئی صحافی اکثر اندرونی خبر باہر نکال لاتے ہیں جس سے یہ پھر معلومات پتہ لگتی ہے کہ کیا پس پردہ کوششیں کی جا رہی ہیں. پارلیمنٹ کے فلور پہ تو اسحاق ڈار کہہ چکے ہیں کہ ان کا کس طرح سے براہ راست ایران کے وزیر خارجہ سے بھی میسیجنگ سروس پہ رابطہ رہتا ہے, فوری وہ بات کرتے ہیں, پیغام رسانی کرتے ہیں. اس وقت خاص طور پہ جو اہم باتیں اسامہ بن جاوید نے کہی ہیں وہ پاکستان کے لیے پھر چیلنج ہو سکتی ہیں کہ ایک طرف تو اتنی بڑی سطح پر سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن اس میں ایک فریق جس کی طرف سے اس حملے میں پہل کی گئی تھی امریکہ کے ساتھ, اسرائیل, اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہے ایران کے خلاف جارحیت میں. دیکھیے, اسرائیل نے جو بھی کام کیا ہے اسے امریکہ کی پوری بیکنگ تھی. اور آپ دیکھ لیجئے اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو, جب امریکن پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان کی پوری کوشش رہی کہ یہ مذاکرات نہ ہوں, اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم فردر اٹیکس بھی کر رہے ہیں, آلدو کہ امریکن پریزیڈنٹ نے انہیں منع کیا کہ جو انرجی کے بیسز ہیں, مرکز ہیں, ان کے اوپر اٹیک نہ کیے جائیں, اور پھر وہ رکے بھی. تو جو اسرائیل ہے اور اس کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی جو سپورٹ ہے وہ الٹیمیٹلی امریکہ سے ہی لیتے ہیں, اور انہی کی بیکنگ کی وجہ سے یہ اٹیک ہوا ہے. اور اگر امریکہ اس حوالے سے ایک بولڈ سٹینس لیتا ہے تو اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ان کی بات, جو پریزیڈنٹ امریکہ کے ہیں, ان کی بات ماننی پڑے گی, کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی خود نیتن یاہو کے جو پولیٹیکل مخالفین ہیں وہ اس سارے معاملے کو بڑا اٹھا رہے ہیں اور بہت سارے کڑے سوالات ان سے بھی کیے جا رہے ہیں. تو صاحب, جو آج کی پیش رفت ہے اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ اسی طرح جسے آپ نے خود بھی کہا کہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ان کی طرف سے مسترد کر دی گئی, انہوں نے اپنے نکات پیش کیے, اپنے مطالبے پیش کیے, اور ایران کا موقف رہا ہے کہ یہ مطالبے اس کے پہلے سے ہی موجود ہیں. پچھلے برس بھی وہ ان میں سے کچھ چیزوں کو سامنے رکھ چکے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اس میں ذکر بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان پر مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے, وہ کچھ چیزیں نان نیگوشیبل ہیں ان کے لیے, جس طرح میزائل پروگرام ہے یا دیگر ایٹمی صلاحیت سے متعلق معاملات ہیں. میرے خیال ہے ایٹمی صلاحیت سے متعلق تو ایران بات چیت کرنے کو بھی تیار ہے, اور ایران نے اس بات پہ بار بار آمادگی بھی ظاہر کی ہے. میں جنیوا میں موجود تھا جس وقت ایران نے تقریباً اس بات پہ آمادگی ظاہر کر دی تھی کہ ایران اپنی جوہری پروگرام کو بند کرنے کے لیے تیار ہے, صرف اپنا ایک سول جوہری پروگرام جس کے تحت اپنے لوگوں کی
چاہے وہ بجلی کی پیداوار ہو, چاہے میڈیکل سائنسز ہوں, اس میں وہ جاری رکھے گا. اور ابھی بھی اس معاہدے کے 15 نکات میں بھی اس کی وہ شک موجود ہے کہ ایران کو سول نیوکلیئر معاملات پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی امبریلا کے نیچے اس کو اجازت ہوگی. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اعتماد کا بڑا شدید فقدان ہے. اگر آپ تہران ہیں تو آپ امریکہ پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ جبکہ آپ نے مذاکرات پہ آتے ہی 2 مرتبہ نہ صرف ان پہ حملہ کیا بلکہ اس دفعہ آپ نے ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کر دیا, آپ نے ان کی عسکری قیادت کو قتل کر دیا, آپ نے ان کی سیاسی قیادت پہ حملے کیے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ رجیم چینج چاہتے ہیں. تو ایران کے لیے اس پر اعتبار کر لینا کہ امریکہ مذاکرات چاہتا ہے بہت مشکل ہوگا. امریکہ کے لیے بھی جب ایران نے بار بار امریکہ کا موقف یہ ہے اور بہت سے چند خلیجی ممالک کا بھی موقف یہ ہے کہ ایران نے نہ صرف اس خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا بلکہ ایران نے اپنی جو جوہری صلاحیت ہیں ان کو تیز کرنے کی بھی کوشش کی. اور اس بات کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ ایران نے جو جوہری افسودگی ہے جس کو 5% سے 20% کے درمیان رکھنا تھا اس پہ کئی حد تک آگے بڑھ چکا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو آپ دونوں طرف سے باتیں سن رہے ہیں, مذاکرات پہ آنے کے لیے آپ کو اپنے معاملات کو بہت اونچا لے جانا پڑتا ہے. آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ایک امپاسبل جگہ پہ کھڑے ہیں تاکہ جب آپ اس سے نیچے آئیں تو لوگ کہیں کہ جی آپ نے یقیناً کسی لچک کا ثبوت دیا ہے. تو ایک چیز جو ہم سب کو بالخصوص جو لوگ میڈیا کا حصہ ہیں اور ہماری جو لوگ جو ہمیں سنتے اور دیکھتے ہیں انہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بہت ساری باتیں جب اس قدر حساس نوعیت کی ہوتی ہیں تو ہم تک اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ جائے. اس وقت ایران کو اس بات پہ بھی ایران کو برا لگ رہا ہے کہ اگر آپ کو واقعی یہ مذاکرات کرنے تھے تو پھر اس پہ شور مچانے کی کیا ضرورت ہے. آپ خاموشی سے کیوں نہیں کر سکتے, رازداری سے کیوں نہیں کر سکتے. پاکستان کے وزارت خارجہ کا بھی یہ موقف ہے کہ جب معاملات اتنی حساسیت کی شکل اختیار کر چکے ہوں تو ان کو خاموشی سے طے کرنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے بہت اہم ہو سکتے ہیں. 48 گھنٹوں میں وہ ڈیڈ لائن امریکہ کی جو ایران کو دی گئی تھی کہ وہ ایران کی توانائی کی صلاحیت پہ, ایران کے بجلی گھروں پہ اور ایران کی تیل پہ حملے نہیں کرے گا, وہ بھی ایکسپائر ہونے والی ہے. اور اس کے جواب میں جو ایران نے کہا تھا کہ ایک ایسی خوفناک اور ہولناک صورتحال ہے کہ وہ اس مشرق وسطیٰ کے خطے کی تمام ایسی صلاحیتیں, چاہے وہ پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس ہوں, چاہے وہ بجلی بنانے کے جگہ ہوں, چاہے وہ امریکی فیکٹریوں کی اور امریکی تنصیبات ہوں, امریکی جوہری یا سول تنصیبات ہوں, ان سب کو نشانہ بنائے گا. تو لگتا یہ ہے کہ اگر, اور پاکستان کی بھی کوشش یہ ہے, خطے کی بھی کوشش یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ نہ روکا گیا اور یہ بڑھتا رہا تو آپ اس وقت عالمی اقتصادی سطح پہ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے بڑے شدید خطرات اس پورے خطے پہ منڈلا رہے ہیں کہ اس کے معاشی اور اس کے علاوہ سیکیورٹی اور معاشرتی خطرات جو ہیں اس سے بھی یہ خطہ دوچار ہو سکتا ہے. اعزاز, اسلام آباد میں اب سب دنیا کی نظریں اسلام آباد پر ہیں. اگر مذاکرات کسی اور مقام پر بھی ہوتے, اگر ترکی میں بھی کہیں ہوتے, تو پھر بھی اسلام آباد کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ غیر معمولی کردار ہے. کیا کوئی غیر معمولی پیش رفت بھی ہوتی رہی ہے پچھلے 1 یا 2 روز میں اسلام آباد میں, وفاقی دارالحکومت میں؟ جی جنید, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اور جڑواں شہر راولپنڈی میں بڑی ایکٹیویٹی ہے. وزارت خارجہ میں بہت ساری میٹنگز ہو رہی ہیں اور کچھ میٹنگ جوائنٹ لیول کے اوپر بھی ہو رہی ہیں, جس میں تمام جو باقی وزارت خارجہ یا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ان پٹ دینے والے جو باقی ادارے ہیں وہ بھی بڑے متحرک ہیں. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہاں پر ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. یہاں پر وزارت خارجہ میں جو خلیجی ممالک سے متعلق ڈیسک ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے اور باقی جو ادارے ان پٹ دیتے ہیں وہ بھی آ کے ان پٹ دے رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات کو خصوصی طور پہ ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے اور وہ ہے سیکریسی کو. جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں, بڑے منجھے ہوئے وہ ڈپلومیٹ ہیں, طاہر حسین اندرابی مختلف جگہوں پہ سفارتکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں, سفیر بھی رہے ہیں. وہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, پرسنلی ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیے یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے اور ہم اس کی ڈیٹیلز باہر نہیں لے جانا چاہتے, کیونکہ اس کے پس منظر میں بات یہ ہے کہ پاکستان اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ تمام جو فریقین ہیں وہ ٹیبل پر آ جائیں, کیونکہ جو ہی کوئی معلومات باہر نکلے گی اس معلومات کے نکلنے سے جو امن کا عمل ہے
وہ پاکستان کے جو پاکستانی وزارت خارجہ کے حکام سمجھتے ہیں کہ وہ متاثر ہو سکتا ہے. اور جس طرح سے اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات ہونے تھے اور یہ خبر نکالی گئی تو اس خبر کے نکلنے کو بھی ایک کانسپریسی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اعزاز سید، اسامہ بن جاوید، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اعزاز سید پروگرام میں شریک تھے، اسامہ بن جاوید دوحہ قطر سے اس پروگرام میں شریک تھے. جیسا کہ ہمارے صحافی و تجزیہ کاروں نے کہا بھی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہ ایک طرف کس طرح سے وہاں پر سفارتکاری کی بات ہو رہی ہے لیکن اسرائیلی حملے جاری ہیں اور ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور وہ مسلسل منہ توڑ جواب دے گا. اس سلسلے میں کیا واقعات پیش آئے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. 28 فروری کو ایران پر حملہ کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل نے اندازہ لگایا تھا کہ نہ جنگ زیادہ طویل ہوگی، نہ خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا اور نہ ہی دنیا میں کوئی بڑا معاشی یا توانائی کا بحران آئے گا. ساتھ ہی امریکی اور اسرائیلی حکام کو امید تھی کہ ایران میں اہداف کے حصول میں زیادہ محنت اور وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے کیونکہ ایران جنگ اب 5ویں ہفتے میں داخل ہونے جا رہی ہے. پورے خطے کو لپیٹ میں لے چکی ہے اور پوری دنیا کے لیے تیل اور گیس کی ترسیل متاثر ہے. بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے. ساتھ ہی ایران، لبنان اور اسرائیل کے علاوہ خلیجی ممالک میں بھی جانی اور مالی نقصانات بڑھ رہے ہیں. الجزیرہ کے مطابق سب سے زیادہ شہادتیں ایران میں ہوئی ہیں جن کی تعداد 1500 ہے اور 18,000 سے زیادہ ایرانی زخمی بھی ہوئے ہیں. عراق میں امریکہ، اسرائیل اور ایرانی حملوں میں مجموعی طور پر 82 افراد مارے گئے ہیں. کویت میں ایرانی حملوں میں 6 افراد مارے جا چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں. ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں میں متحدہ عرب امارات میں 8 افراد مارے گئے، 161 افراد زخمی ہیں. بحرین میں ایرانی حملوں کے نتیجے میں 3 افراد مارے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. اسی طرح عمان میں 3 افراد مارے گئے ہیں، 15 زخمی ہوئے ہیں. سعودی عرب میں ایرانی حملوں سے 2 افراد مارے گئے اور کئی افراد زخمی ہیں. قطر میں 16 افراد زخمی ہوئے، اردن میں 28 افراد زخمی ہو چکے ہیں. شام میں 4 افراد مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 1072 افراد مارے جا چکے ہیں اور تقریباً 3000 افراد زخمی ہوئے ہیں. الجزیرہ کے مطابق ایرانی جوابی کارروائیوں یا حزب اللہ کے حملوں میں 18 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اور 4800 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اسی طرح 13 امریکی فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں اور 200 سے زیادہ امریکی فوجی زخمی ہیں. تاہم ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے اہم قبرستانوں میں تدفین کے ریکارڈ کے جائزے سے انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل اپنی اموات چھپا رہا ہے. حالانکہ اب تک درجنوں اسرائیلی مارے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ ایرانی میزائل حملوں سے اسرائیل میں ہونے والی تباہی کے مناظر بھی ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگ کے آغاز کے مقابلے میں گزشتہ کچھ دنوں میں ایرانی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کی اسرائیلی دفاعی نظام کی صلاحیت میں کمی آئی ہے، جس کی ایک وجہ ایران کے کلسٹر وار ہیڈز بھی ہو سکتے ہیں جو جھنڈ کی شکل میں آسمان سے گرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تل ابیب، حیفا اور دیگر شہروں میں تباہی پھیلا رہے ہیں. آج ایک دفعہ پھر اسرائیل کے جوہری تنصیبات کے مرکز ڈیمونا میں ایران نے میزائل حملہ کیا. ایران کی مہر نیوز ایجنسی نے اس حملے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے. ساتھ ہی اسرائیلی شہر ہدیرہ میں اسرائیلی الیکٹرک کارپوریشن کے ایک اہم پاور اسٹیشن کے قریب ایرانی بیلسٹک میزائل گرا. تاہم کمپنی کے مطابق اس حملے میں انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ الجزیرہ کے مطابق آج ایک موقع پر صرف 40 منٹ کے دورانیے میں ایران نے اسرائیل پر 4 میزائل حملے کیے اور تل ابیب میں مختلف مقامات پر دھماکے سنے گئے. خود اسرائیلی وزارت صحت کے بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایرانی حملوں میں 200 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے. رائٹرز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تل ابیب میں ایرانی میزائل گرنے سے پہنچنے والے نقصانات کے حوالے سے ویڈیوز جاری کی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری رہے جن میں رہائشی عمارتوں اور مارکیٹس کو نشانہ بنایا گیا. تہران اور اصفہان میں شہادتیں بھی ہوئی. اسرائیلی فوج کے مطابق ایران میں کئی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا. امریکہ نے بھی مختلف اہداف پر حملے کیے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز وہ شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ایک دفعہ پھر حملہ کیا گیا. اسی طرح ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ آج صبح کمال شہر میں ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا جس میں 18 افراد زخمی ہو گئے. ساتھ ہی تبریز میں مختلف مقامات پر حملے کیے گئے. گزشتہ روز اصفہان میں ایک کمرشل مارکیٹ اور رہائشی علاقے پر امریکہ اور اسرائیل نے بمباری کی تھی جس کے نتیجے میں کئی دکانیں تباہ ہو گئیں اور پوری مارکیٹ اور آس پاس کا علاقہ ملبے میں تبدیل ہو گیا. ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے حملے کے بعد کے مناظر کی ویڈیوز جاری کرتے ہوئے بتایا کہ جب اصفہان کی مارکیٹ پر حملہ ہوا تو اس وقت کئی شہری دکانوں سے خریداری کر رہے تھے. الجزیرہ نے بھی تہران میں ایک رہائشی عمارت پر امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملے کے بعد تباہی اور امدادی کارروائیوں کی رپورٹ تیار کی ہے اور بتایا ہے کہ حالیہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں 80,000 سویلین یونٹس کو تباہ کر دیا ہے جس میں کئی شہادتیں ہوئی ہیں.
Here we are at one of the residential areas targeted earlier in the morning. हम इस वक्त उन रिहायशी इलाकों में से एक में मौजूद हैं जिन्हें आज सुबह से पहले निशाना बनाया गया था, और जैसा कि आप देख सकते हैं नुकसान और तबाही की शिद्दत बिल्कुल वाज़ेह है। लाशें निकाली जा चुकी हैं और रेस्क्यू टीमें अब भी काम कर रही हैं। रेड क्रेसेंट का कहना है कि 81,000 से ज़ायद शहरी यूनिट्स को निशाना बनाया गया है, जिनमें ज़्यादातर रिहायशी इमारतें हैं, लेकिन नुकसान सिर्फ घरों तक महदूद नहीं है। इसमें 270 से ज़ायद अस्पताल और दीगर तिब्बी मराकज़, 490 से ज़्यादा स्कूल और ख़ुद रेड क्रेसेंट की 17 इमारतें भी शामिल हैं। कई हफ्तों से जारी फ़ज़ाई हमलों में हलाकतों की तादाद निहायत तशवीशनाक है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ये तादाद 1400 से ज़्यादा है, लेकिन खदशा है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। It's feared to be even higher. सुबह तकरीबन 4:30 बजे हम नमाज के लिए जागे। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई, तमाम खिड़कियां टूट गईं और दरवाजे चौखटों से उखड़ गए। हम फौरन बाहर की तरफ भागे और देखा कि एक मिसाइल इस इलाके में आकर गिरा है। एक पूरी रिहायशी इमारत मुनहदम हो चुकी थी। An entire residential building had collapsed. US President Donald अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी दी थी, अगरचे बाद में उन्होंने कहा कि हमले मौखर कर दिए जाएंगे। ईरान का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो वो जवाब देगा, लेकिन अगर इस तरह का हमला हुआ तो एक बार फिर इसका बोझ आम शहरियों को ही उठाना पड़ेगा। ईरान की जानिब से आज भी इसराइल पर बरह रास्त मिसाइल हमलों के अलावा खत्ते में दीगर अहदाफ को निशाना बनाया गया। उर्दन ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान से दागे गए 5 मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 5 ड्रोन्स को मार गिराने का बयान जारी किया है और कहा है कि जंग के आगाज़ से अब तक मजमूई तौर पर 357 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज़ मिसाइल और 1815 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। गुज़श्ता रात सऊदी अरब और कुवैत में भी ईरान की जानिब से ड्रोन दागे गए। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़श्ता रात से सऊदी अरब की तरफ से तकरीबन 30 ड्रोन्स और 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। सऊदी हुकूमत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कम से कम 26 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया, जबकि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया, जिससे वहां आग लग गई और धुएं के बादल छा गए। ईरानी नेवी ने आज ये दावा भी किया है कि ईरान के करीब तैनात अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद बहरी बेड़ा अपनी पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर हो गया। ईरानी नेवी के सरबराह एडमिरल शहराम ईरानी ने धमकी दी है कि USS अब्राहम लिंकन को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे मिसाइल सिस्टम की हदूद में दाखिल होते ही फौरी तौर पर इसे निशाना बना दिया जाएगा। इसके अलावा इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया ने 23 मार्च को बगदाद में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी की है। इसके अलावा इराक के अंबार सूबे में आर्मी मेडिकल सेंटर के करीब अमरीकी फ़िज़ाई हमले में 7 इराकी फ़ौजी मारे गए और 13 ज़ख्मी हुए हैं। इस हमले में इराकी अफवाज के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को निशाना बनाया गया, जिनके अरकान को ईरान के करीब समझा जाता है। इराकी वज़ारत दिफ़ा ने इस हमले की शदीद मज़म्मत की है और इराक में अमरीकी नाज़िम उल उमूर को भी तलब किया है। इस पूरी सूरत हाल में ईरान के अंदर इसराइल के लिए जासूसी की गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो गया है। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के बयान के मुताबिक तेहरान में मज़ीद 39 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनसे असलहा, बारूदी मवाद और स्टारलिंक डिवाइसेस कब्जे में ले ली गई हैं। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त।